السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنی زندگی میں کوئی خاص ڈراؤنے واقعات نہیں جانتا، لیکن جب بھی لوگ مجھ سے کوئی ڈراؤنی کہانی سنانے کو کہتے ہیں تو میں یہی واقعہ سناتا ہوں۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میں ہائی اسکول کے 16ویں سال میں جانے والا تھا۔ میں ایک عام ساحلی علاقے میں پلا بڑھا تھا۔ یہاں پر گرمیوں میں سیاحوں کا رش رہتا، مگر جیسے ہی گرمیاں ختم ہوتی یہ جگہ بالکل ویران ہو جاتی۔ بازار اور ریسٹورنٹ بند ہو جاتے اور صرف مقامی لوگ ہی یہاں پر رہ جاتے۔ ہمارا گھر صرف اینیو نامی گلی میں تھا جو صرف ساحل سے ایک بلاک دور تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں سرفنگ جانتا تھا۔ اگر میں سرفینیوں پر رہتا اور سرفنگ نہ جانتا تو یہ شرمناک بات تھی۔ میں بچپن سے ہی اس گھر میں رہتا تھا۔ بولڈ واک اور ریت میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھے، بلکہ ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ میری شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن وہ جگہ ہمارے خاندان کے پاس ہی ہے، جیسے میری زندگی کا ایک حصہ وہاں ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس وقت میں ہائی اسکول کی کراس کنٹری ٹیم کا حصہ تھا۔ آف سیزن میں اپنے آپ کو فٹ رکھتا تھا۔ گرمیوں میں ساحل پر شدید گرمی ہوتی ہے، اس لیے میں صبح یا رات گئے دوڑنے جاتا تھا تاکہ گرمی سے بچا جا سکے۔ اس خاص رات میں نے رات گئے دوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں پچھلی رات دوستوں کے ساتھ دیر تک جاگتا رہا، صبح دیر سے اٹھا تھا۔ میں دوڑتے وقت فون نہیں لے جاتا، موسیقی کے بغیر دوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن فون کا تھوڑا سا وزن بھی میری دوڑ کو متاثر کرتا ہے۔ میرے پاس ایک پرانا گیئر مین واچ تھا جو فاصلہ اور رفتار نوٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے صرف اپنے ساتھ گھر کی چابیاں رکھی تھی، چاہے وہ گھر پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری زندگی کا اصول تھا جسے میں آج تک سمجھ نہیں پایا، کیونکہ ہمارے ساحلی علاقے عام طور پر مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے اس رات دوڑنے پر زور دینے کا فیصلہ کیا۔ لکڑیوں کی سطح نرم تھی جو ریت کی طرح مشکل نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار خود کو چیلنج کرنے کے لیے ریت پر دوڑتا تھا، لیکن اس دن میں صرف دوڑنا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میرے ہاتھ فوراً جیب پر گئے، چابیاں غائب تھیں۔ میرا پیٹ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے دوڑنا روک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن نیچے اندھیرا تھا۔ میں نے ریت پر چھلانگ لگائی۔ میں ووڈ ٹریک کے نیچے گھسا۔ وہاں کی فضا گھٹی ہوئی تھی، نیچے گلی سڑی کائی اور کچرا پڑا ہوا تھا۔ ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میرا واچ ہی روشنی کا واحد ذریعہ تھا جو بامشکل کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں چابیاں گرنے کا امکان تھا، مگر صرف ریت اور کچھ کچرا ہاتھ لگا۔ میں ووڈ ٹریک پر واپس آیا، اپنے جوتے کا فیتا ٹریک میں ڈالا تاکہ نیچے سے دیکھ سکوں، لیکن جیسے ہی میں کھڑا ہوا فیتا کسی نے کھینچ لیا اور میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ کوئی ووڈ ٹریک کے نیچے تھا۔ میرے پیروں نے جواب دے دیا۔ میں باہر کی طرف بھاگا، لیکن ایک ٹھنڈے ہاتھ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے چیخ مارتے ہوئے زور سے لات ماری اور کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے خود کو ووڈن ٹریک سے باہر کھینچا اور گھر کی طرف بے تحاشا دوڑنے لگا۔ جب میں نے والدین کو واقعہ سنایا تو انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا۔ اگلے دن تالا بدلوا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا
तो कोई नहीं था, सिर्फ मेरे जॉगर का फीता पड़ा था। इस दिन के बाद हमने सर्विलेंस सिस्टम लगवा लिया। हफ्तों तक घर में खौफ का माहौल छाया रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। आज भी जब मैं इस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो ये समझ नहीं आता आखिर वो लोग कौन थे जो वुडन ट्रैक के नीचे रहते थे। कहानी नंबर 2, ऑफ सीजन। रात के वक्त साहिल पर दौड़ने की मेरी पुरसकून रूटीन थी। एक रात दौड़ते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी दूर खड़ा था। वो ना तो चल रहा था और ना ही हिल रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हर बार मुड़ने पर वो करीब होता। मेरी सांसों की आवाज़ के साथ ही इसके कदमों की चाप भी सुनाई देने लगी। आखिरकार मैंने अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया, जो वुडन ट्रैक के आखिर में खड़ी थी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वो सामने खड़ा था। इसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। मैंने गाड़ी तेजी से निकाली और घर पहुंचकर तमाम दरवाजे बंद किए। इस रात के बाद मैंने कभी वुडन ट्रैक पर रात को दौड़ने की हिम्मत नहीं की। तीसरा वाकया। गुज़श्ता गर्मियों में मैं दोस्तों के साथ साहिल पर एक रेस्टोरेंट में ही ठहरा था। रात को वुडन ट्रैक के अवामी हुस्न खाने में बाथरूम जाते हुए मैंने दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनी। कोई अंदर घुसा और इसने मेरे स्टॉल का दरवाज़ा रोक लिया। मैंने ज़ोर से धक्का दिया। एक बूढ़ा गंजा आदमी नजर आया। इसकी जिल्द कमज़ोर और सफ़ेद थी और उसने नौजवानों जैसे कपड़े पहने थे। मैं खिड़की से निकलकर भागा, पुलिस को कॉल की। पुलिस ने बताया कि दरवाजे पर निशान थे, मगर वो शख्स गायब हो चुका था। साहिल के ऑफ सीजन की वीरानी अपने अंदर एक खौफनाक और पुरइसरारियत रखती है। सियाहों के जाने के बाद ये जगह एक खाली ढांचा बन जाती है। यहाँ पर हर शय खामोशी से अपने अंदर राज छुपाए हुए हैं। अभी भी मैं वुडन ट्रैक के करीब से गुजरता हूँ, ये रातें मुझे याद आ जाती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये 2-3 स्टोरियाँ थी जो मैंने मिलाकर एक कहानी बना दी है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।